4 واقعات جو مسلمانوں کی زندگی میں جو مسلمانوں نے فیس کی ہیں. 4 واقعات بڑے واقعات: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ مروان، کربلا اور واقعہ ہے 4 ہو گیا. یہ سچ ہے جو ممبروں سے نہیں اٹھے گا، کیونکہ ممبروں سے اگر اٹھنے لگ پڑا نا تو مشکل ہو جائے گا فرقوں کو بچانا، مشکل ہو جائے گا اپنا چہرہ ہی چھپانا مومن حضرات کے لیے. تو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب میں نا قرآن مجید میں جو 4 بڑے یعنی آسمانی کتابوں کے لیے لکھے تھے، وہ 4 ان کو ماننے والوں کے لیے لکھے تھے. یعنی او ایک بات پر متفق ہوں اہل کتاب، جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. وہ کیا؟ اللہ کو ماننا. اور بات کرتے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ان کے لیے کہا تھا یا مسلمانوں کے اندر جو پارٹیز اللہ کو پتہ تھا کہ کھلنے اٹھیں گی ان کے لیے بھی کہا تھا؟ وہ کون سی 2 پارٹیز ہیں؟ خارجی اور رافضی. ہیں کہ نہیں؟ ہے نا. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم نے حدیثوں کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے شعور نہیں حاصل کی، ہم نے غور و فکر نہیں کی. کیا کسی والدین میں اتنی ہمت ہے کہ پورا خاندان لے کر چلا جائے لمیٹڈ ریسورسز میں ایک جنگ میں جس میں سب شامل، جس میں بچہ بھی شامل نہیں ہے؟ زخم نہیں دیکھ سکتے یار بچوں کے لگے ہوئے، تو یہ تو پھر خون دینا ہے، زندگی دینا ہے. پورا جیسے کہتے ہیں نا دنیا لٹانی ہے. وہ کسی نے نہیں کیا، وہ صرف کیا تو ابن علی نے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی. تبھی تو کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد. کربلا ہونی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سسٹم کا حصہ بنو. آج کیوں خالی عراق، سیریا، لیبنان، فلسطین اور یمن میں تباہی ہے؟ کیونکہ یہ سارے علاقے جو تھے نا انہوں نے ہی کام کیے ہیں بنو امیہ کے ساتھ مل کے. دیٹس اٹ. کہ انہوں نے پہچانا نہیں تھا کہ سامنے کون آ رہے. ابن علی ہے، ابن فاطمہ، انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے ان 4 واقعات میں نہیں دیکھا. لیکن تلوار کے زور پہ نا حکمران جو چاہے وہ کروا سکتا ہے. اب بات آتی ہے ایک اور چیز کی کہ واقعہ کربلا یہ ہے کہ خالی پانی بند ہو گیا
بطروں کو شہید کر دیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، ایک پیغام ہے جو امت کو دینا تھا کہ دنیا کے لیے نا دنیا لٹا دو، دنیا کے لیے دنیا لٹا دو۔ ایک والد کے لیے اپنی اولاد ہی دنیا ہوتی ہے نا، تو دنیا کے لیے دنیا لٹائی ہے امام علی مقام نے۔ پھر دوسرا آتا ہے کہ کارنامے، یعنی کہ کارنامے خراب تھے نا بنو امیہ کے لوگوں کے، تھے نا، کافی بدعتیں بھی انہوں نے شامل کر دی، نماز میں بھی، اذانوں میں بھی، لیکن اس سے سائڈ پہ خراب تھے۔ تب بھی حضرت حسین کو بلایا تھا کوفہ والوں نے کہ آپ ہیں، آپ کی ضرورت ہے کوفہ میں، کربلا میں، نجف میں، شام میں۔ اللہ، یہ قصہ بڑا دردناک ہے، بہت دردناک ہے۔ اس نے ایک ہندو کو مسلمان بولنے پہ مجبور کر دیا، لیکن مسلمان ہی مسلمان نہ ہو سکے ان عظیم ہستیوں کو دیکھ کر، اپنے آمنے سامنے دیکھ کر۔ کیا بولوں، الفاظ نہیں ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ سارا دن ٹوٹے ہاتھوں سے ایک طرح کی میتیں اٹھائی ہیں امام علی مقام نے۔ ایک طرف عباس رضی اللہ عنہ کا لاشا گرا ہوا ہے وہ اٹھایا ہے، ایک طرف علی اکبر کا لاشا گرا ہوا ہے وہ اٹھایا ہے، ایک طرف علی اصغر چھوٹے سے بچے کا لاشا گرا ہوا ہے وہ اٹھایا ہے، قاسم کا لاشا اٹھایا ہے۔ قاسم سب سے پیارے خوبصورت نوجوان تھے، سب سے پیارے اور خوبصورت۔ پھر جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، یعنی کہ یہ سارے 72 کے 72 نوجوان اور حضرت امام علی مقام شہید ہو گئے، تب حضرت خدیجہ نے اٹھ کے خطبہ دیا، حضرت علی کی طرح للکار کے بولا، یزیدیوں کو للکار کے بولا تھا انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہ میں بنت علی، میں علی کی بیٹی، میں حسن کی حسین کی بہن، میں اعلان کرتی ہوں کہ واہ کیا سرخ جوڑا پہنا ہے خاندان نبی نے، کیا سرخ جوڑے پہنے ہیں، اپنے ہی خون سے سرخ جوڑے پہنے ہیں اس خاندان نے، اور میں فخر سے بولتی ہوں کہ یہ میرے بھائی، یہ میرے بھتیجے، یہ میرے بھانجے ہیں۔ میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں بنت علی ہوں۔ جو ان کا خطبہ تھا، جس پر اہل کوفہ
رونے لگ پڑے کہ کیا ہمارے سے حکمرانوں نے کروایا ہے. اور معصومانہ سوال ہے کہ اگر پنجاب حکومت چاہے ڈنڈے کے زور پہ تو کیا تم لوگ نہیں اٹھو گے؟ لازمی اٹھو گے. لازمی اٹھو گے. کیا تم لوگ نئی بات مانو گے؟ لازمی مانو گے، کیونکہ ماننی پڑے گی، کیونکہ ان کے پاس لاٹھی ہے. تو جس کی لاٹھی اس کی بحث ہوتی ہے دنیا میں. لیکن کربلا تو ہوگی. آل کوفہ نے شہید بھی کر دیا 72 کو، لیکن ان 72 کی آواز آج بھی دنیا بھر میں لی جاتی ہے عزت و احترام سے. سلام یا حسین کی صدا آج بھی سنائی دیتی ہے پوری دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ مظلوم کو زندہ سمجھا جاتا ہے. مظلوم کبھی نہیں مرتا، اور مظلوم ہے آل نبی. خاندان علی مظلوم ہے. صحابیوں میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی ہے، جو یہ بولتے رہے پوری زندگی کہ تو کب رنگین ہوگی، اس خون سے تو کب رنگین ہوگی. یہ بولتے رہے کیونکہ مظلوم تھے نا. ٹوٹ چکے تھے بے وفائیوں سے، ٹوٹ چکے تھے محمد کی اس جدوجہد میں، ٹوٹ چکے تھے. اور اس کا خمیازہ پھر کربلا میں ہوا، اور کربلا میں ایسا سجدہ نہیں دیکھا کہ مخالف بھی سوچیں کہ کیا سجدہ ہے، کیا سجدہ ہے. کہ ایک طرف پانی بہہ رہا ہے لیکن ہم نے وضو نہیں کرنے دیا، اور اس پانی نے کہا کہ اس سجدے کے بعد میں نے نہیں بہنا. That's it. This is the real story behind کربلا. پھر جب کربلا ہو گئی تو واقعہ اب یہ ہے، جب صحابی تبا تابعین یہ سارے بھی موجود تھے، تب عزت مالی مکہ اور مدینہ کی، جس میں عزت پامال ہوئی. نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کا گھر، حضرت حفصہ کا گھر، حضرت خدیجہ کا گھر، حضرت ام کلثوم ام زینب کا گھر. بہت دردناک واقعہ جس میں شہید کر دیا گیا غلاف کعبہ. اتنا ڈیپلی کوئی جا سکتا ہے؟ خالی خاندانی ٹسل میں، خاندان کے دشمنی کے ٹسل میں کوئی نہیں جا سکتا. لیکن بنو امیہ کے لوگ ہیں،
اور یہی ہے جس سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقہ نہ پھیلو. یہ بات کہہ رہے ہیں اہل کتاب کے لیے، لیکن میں بات یہاں پہ کروں گا اہل اسلام کے لیے، جس میں سارے آ جاتے، کوئی بھی دودھ کا دھنا نہیں ہے، سارے آ جائیں اس ٹاپک پہ بات کرنے. میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں. میں حضرت علی کا دفاع، امام علی مقام کا دفاع کرنے کے لیے دل سے تیار ہوں. اوکے، اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا اپنے پان کے ساتھ کہ نادانی میں کوئی غلط یا گستاخی بات کر دی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے نیکی کی ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے. آمین یا رب العالمین.